السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہماری کہانی کا موضوع ہے جادو کے شہر کی سرگوشیاں۔ شہر جادو جہاں ہر گلی اور ہر موڑ پر سرگوشیوں کا جادو بکھرا ہوا تھا۔ ایک ایسا شہر تھا جس کا ذکر کہانیوں میں تو بہت ہوا مگر حقیقت میں کسی نے نہ دیکھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر ایک گمشدہ وادی میں چھپا ہوا ہے جہاں جادو اور حقیقت ایک ساتھ سانس لیتے ہیں۔ ریما ایک نوجوان لڑکی ہمیشہ جادو کی کہانیوں پر یقین رکھتی تھی۔ وہ اپنے دادا کی پرانی کتابوں میں اس شہر کے متعلق کہانیاں پڑھا کرتی تھی۔ ایک دن اس نے ایک پراسرار نقش پایا جو بظاہر جادوئی شہر کا راستہ دکھاتا تھا۔ ریما نے فیصلہ کیا کہ وہ اس شہر کو ڈھونڈے گی، چاہے راستہ کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو۔ اپنے سفر کی تیاری کے دوران ریما نے ایک چھوٹا سا بیگ پیک کیا جس میں دادا کی کتاب، پانی اور تھوڑی سی کھانے کی چیزیں رکھ لیں۔ نقشے پر پہلا نشان ایک پرانے جنگل کے اندر تھا۔ یہ جنگل اپنے پراسرار ماحول اور گہرے اندھیرے کی وجہ سے مشہور تھا۔ جنگل کے اندر قدم رکھتے ہی ریما کو محسوس ہوا کہ ہوا میں کچھ مختلف ہے۔ پتے سرگوشیاں کر رہے تھے اور ہوا کے جھونکوں میں عجیب سی موسیقی تھی۔ جیسے ہی وہ نقشے کی رہنمائی میں آگے بڑھی، اسے ایک پرانا درخت ملا جس پر پراسرار نشانات بنے ہوئے تھے۔ درخت نے اچانک سرگوشی کی، اگر جادوئی شہر کی تلاش ہے تو پہلا سوال حل کرو۔ سوال یہ تھا، کون سا خزانہ انسان کو سب سے زیادہ طاقت دیتا ہے؟ ریما نے تھوڑا سوچا اور جواب دیا، علم۔ درخت نے خوش ہو کر اپنی شاخوں سے ایک دروازہ کھولا جو زمین کے نیچے جاتا تھا۔ ریما دروازے سے نیچے اتر گئی اور ایک جادوئی سرنگ میں پہنچ گئی۔ اس سرنگ کی دیواریں جگمگا رہی تھیں اور ہر طرف عجیب و غریب مخلوقات نظر آ رہی تھی جو مسکرا کر اسے خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ سرنگ کے دوسرے کنارے پر پہنچی، ایک خوبصورت روشنی نے اس کا استقبال کیا۔ یہ روشنی جادوئی شہر کی تھی۔ شہر میں داخل ہوتے ہی ریما کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہاں کے درختوں کے پتے سونے کے تھے، نہریں چاندی کی طرح چمک رہی تھیں اور لوگ مختلف جادوئی کاموں میں مصروف تھے۔ شہر کے درمیان ایک بڑی جادوئی کتاب رکھی ہوئی تھی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ شہر کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ ریما نے کتاب کو غور سے دیکھا تو وہ خود بخود کھل گئی۔ کتاب نے سرگوشی کی، جو علم تم نے یہاں حاصل کیا ہے اسے دنیا کے ساتھ بانٹنا تمہارا فرض ہے۔ ریما نے وعدہ کیا کہ وہ جادوئی شہر کا راز نہیں کھولے گی لیکن اس علم کو دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرے گی۔ یوں ریما جادوئی شہر کی سرگوشیوں کا حصہ بن گئی اور علم کا پیغام دنیا تک پہنچانے کا عہد نبھاتی رہی۔ جی بچوں، کیسی لگی آپ کو جادوئی شہر کی کہانی؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔